ایک دو باتیں جو میں تقریباً ہر سال کرتا ہوں، یاد دلاتا ہوں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ، یاد دلانا مومنوں کو فائدہ ضرور دیتے ہیں۔ اگر آپ ریپیٹ کریں گے، یاد دلائیں گے، مومنوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو جو یاد دہانی چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھنے والا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مومنین سے فرما دیں اے میرے حبیب کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ جب نامحرم سامنے ہو تو نگاہیں نیچی، بازار میں جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، دفتر میں ہیں، سکول میں ہیں۔ مومن کو بھی حکم ہے، صرف یہ مستورات کے لیے بھی ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی فرما دیں نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ نگاہوں سے گناہوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج جوانوں کو میسج دیتا ہوں کہ وہ میڈیا پہ جب بیٹھتے ہیں تو نگاہیں اتنی پاک رکھیں کہ ان کی نگاہیں اس قابل ہوں کہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو سکے۔ لہذا دونوں کو، ماں عورت دونوں، خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھابھی ہے، کزن آتے جاتے ہیں، وہاں کم از کم نگاہیں نیچی رکھی جاتی۔ 5 کلمات سے زیادہ نامحرم سے گفتگو کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ضرورت کے تحت۔ ڈاکٹر کو مسئلہ بتانا ہے، عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے، کوئی اور محرم ساتھ نہیں ہے، کسی جگہ بات کی ضرورت ہے، نامحرم سے زیادہ بات کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَيَعْفَظْ مومنین کے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ایک دکاندار کا سچا واقعہ تھا۔ اللہ خبیر، خبیر کہتے ہیں ہر وقت خبردار رہنا، ہر وقت اس کو خبر ہے، ایک سیکنڈ خدا غافل نہیں، ہر انسان، ہر شے خدا ہر وقت خبر رکھتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ یہ مومن یا دوسرے لوگ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اچھے یا برے، اللہ ہر وقت اس کی خبر رکھتا ہے۔ اگر ہمارے اوپر ایک کیمرہ لگا دیا جائے، لوگ گھروں میں، گلی میں، بازار میں کیمرے لگاتے ہیں، فرمان شاہ صاحب آپ کو تو شاید فیلڈ ہی چاہیے، تو یہ کیمرے اس لیے لگاتے کہ پتہ رہے کون گلی میں آیا، کون کیا کر رہا ہے، کوئی چور داخل ہو جائے تو پتہ چل جائے، CCTV کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایک آدھ کیمرہ لگاتا ہے، اللہ نے تو کئی کیمرے لگا رکھے ہیں۔ یہ کیمرے غلط بیانی ممکن ہے کر جائے، اللہ کے کیمرے غلط بیانی نہیں کرتے۔ یہ زمین گواہی دے گی، اگر انسان نے نیکی کی ہے پھر گواہی دے گی، برائی کی ہے پھر گواہی دے گی۔ پھر یہ دو جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حساب و کتاب کے لیے، دائیں فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بایاں بولیں تو صحیح برائیاں بیٹھے ہوئے۔ پھر اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بعض روایات میں کہ بچیے اس گناہ سے جس میں خود فیصلہ کرنے والا ہی گواہ ہے، اللہ ہی گواہ، اللہ ہی حاکم۔ تو امام فرماتے ہیں اس کے بعد آیت قرآنی ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، آپ عمل کرو، آپ کے عمل کو اللہ بھی دیکھتا ہے، رسول بھی دیکھتے ہیں، مومنون 12 ائمہ بھی دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے قرآن پہ، روز قیامت قرآن کہہ رہے ہیں ہمارے اعضاء و جوارح، جب ہمیں انکار، لوگ جو بھی برے ہیں، آپ تو سب اچھے ہیں ماشاءاللہ، یعنی جو برے لوگ ہیں وہ جب انکار کریں گے ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اس وقت ان کے اعضاء و جوارح بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اور اس کے خلاف گواہی بول کے کہیں گے تو نے یہ کیا، فلاں دن ادھر گیا تھا، اس فلاں دن فلاں کے ساتھ یہ کیا تھا، چوری کی تھی، جو بھی کیا تھا، تو وہ یہ بولیں گے۔ تو یہ انسان اپنے اعضاء و جوارح سے کہے گا، قرآن میں ہے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ کہا اسی اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جو ہر چیز کو زبان دیتا ہے۔